بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج آپ احباب کو ایک خضری عمل دینا ہے جس کی نسبت حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انہیں دنیا میں سمندروں پہ ڈیوٹی لگائی ہے، پانی کا انتظام ان کے حوالے کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرواتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور خواجہ خضر کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ کہف میں اللہ جل جلالہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا جو میں نے آج آپ کو پیش کرنا ہے، انشاءاللہ اسے نسبت خضری ملے گی اور اللہ جل جلالہ اس کو ہر مشکل اور پریشانی سے بچائیں گے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہر بڑے سے بڑے ماہر ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروایا ہے، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، بڑے سے بڑے وظائف کیے ہیں، روحانی مسائل حل نہیں ہو رہے، زندگی بے چین بے کیف اور بے سرور ہوئی ہے، عبادت میں لذت نہیں آ رہی، دعاؤں میں دل نہیں لگتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، نماز کی طرف جانے کا دل نہیں کر رہا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ تیر بہدف ہے، یہ ایک انمول خزانہ ہے۔ خضری عمل کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات لازمی رکھنی، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اس عمل میں تاثیر پیدا ہو، سب سے پہلے اپنی آنکھ کو پاک رکھیں، بد نگاہی نہ کریں، اور اپنی زبان کو غیبت سے بچائیں کہ غیبت، چغلی، جھوٹ آپ کی زبان پہ نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ پہ کامل بھروسہ کرتے ہوئے 7 چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہیں، 7 کا انسان بڑا ایک محبوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی عدد میں پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الکتاب سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی جو اللہ کے عرش خزانوں میں سے خاص خزانہ ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ کافرون 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے تیسرا کلمہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف عدد میں اگر پہلی دفعہ 3 پڑھا ہے تو یہاں بھی 3 دفعہ، پہلی میں شروع میں 5 پڑھا ہے تو یہاں بھی 5 پڑھنا ہے، شروع میں 7 پڑھا ہے یہاں بھی 7 پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگنی ہے۔ میں تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ جس بندے نے اس عمل کو اپنایا اور اس عمل کے ذریعے دعائیں کرنا شروع کی ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ قرآن پڑھنے کا نور عطا کریں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ ہر بیماری سے شفا عطا کریں گے، سورہ شفا ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کی برکت سے اللہ جل جلالہ ہر شر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، کافرون کی وجہ سے اللہ کافروں کے شر سے بچائیں گے، اخلاص کی برکت سے اللہ توحید کا خاتمہ نصیب فرمائیں گے، اور فلق اور ناس کی برکت سے اللہ جادو جنات سے بچائیں گے، اور پھر تیسرے کلمے کی برکت سے اللہ کی تسبیحات کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس عمل کو اپنائیں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور رمضان کی ان حسین گھڑیوں کو قیمتی بناتے ہوئے اس عمل سے محروم نہ رہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور اس کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ نیکی میں ہمارے معاون ہوں۔